ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 12 جولائی 2020 کی قرآن کلاس نمبر 36 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. ابھی تک ہماری مسلسل 3 کلاسیں آلموسٹ طلاق سے متعلق مسائل کے اوپر گزری ہیں. اب بالکل اس کا ٹاپک چینج ہو رہا ہے اور بنی اسرائیل کی ہسٹری کی طرف جا رہا ہے. قرآن حکیم کا یہی امتیاز ہے کہ مسلسل ایک ٹاپک کے اوپر ڈسکشن نہیں کی جاتی تاکہ پڑھنے والے یا سننے والے میں کوئی بوریت والا ایلیمنٹ نہ آ جائے. چونکہ قرآن حکیم کی صورتیں خطبات کی شکل میں ہیں اور خطبے کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ جو خطیب ہوتا ہے وہ اپنے مخاطب کو کبھی بھی اس کی سوچ کو ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دیتا. اس کے لیے کبھی کبھار وہ واقعات بھی بیان کرتا ہے، بعض اوقات وہ کوئی مثال بیان کر دیتا ہے، بعض اوقات پیورلی کوئی علمی ڈسکشن کرتا ہے. یہی آپ کو خوبصورتی قرآن حکیم کی صورتوں میں نظر آئے گی. سورۃ البقرہ میں اب یہ جو پورشن آ رہا ہے یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے، بلکہ اس میں پہلے ایک اور واقعہ بھی ہے جو بنی اسرائیل سے بھی شاید پہلے کا ہے یا ان کے کسی سابقہ پیغمبر سے ریلیٹڈ ہے علیہ السلام. اور اس کے بعد پھر ڈیٹیل ذکر آئے گا طالوت اور جالوت کی جنگ کا، جو آپ سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل کی ہسٹری میں غزوہ بدر ہے. اور مزے کی بات ہے کہ غزوہ بدر میں جس طریقے سے 313 لوگ تھے صحابہ کرام علیہم رضوان میں، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور بخاری کی اسی حدیث میں یہ آتا ہے کہ طالوت اور جالوت کی جنگ کے موقع کے اوپر بھی جو مسلمان تھے وہ 313 ہی تھے اتنی بڑی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے. سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل. اور یہ جنگ جو ہے وہ عین الجالوت کے اندر جنگ ہوئی اور وہاں پر فتح حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے ایک اور شاندار عہد کا آغاز ہوا سیدنا طالوت علیہ السلام کے ذریعے.
اور پھر یہ 16 سال تقریباً انہوں نے حکومت کی۔ طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا، اور آلموسٹ اس وقت ان کی عمر آپ سمجھ لیں 20 سال کے قریب تھی۔ پھر 40 سال تک، 16 سال تو طالوت نے حکومت کی، اس سے اگلے 40 سال سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے حکومت کی، اور پھر ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام جانشین ہوئے، اور ان کے بھی 40 سال بنتے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کی جو خلافت راشدہ آپ کہہ لیں آلموسٹ، جو انبیاء کرام علیہ السلام بھی جس میں شامل ہیں، طالوت کے بارے میں تو کوئی کنسنسس نہیں ہے، اور غالب رائے یہی ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے، ایک پیغمبر کے صحابی تھے سیدنا سموئیل نبی کے، جن کا ذکر بھی اشارتاً یہاں آئے گا نام کے بغیر، ڈیٹیلز ہمیں تورات کے اندر ملتی ہیں۔ داود اور سلیمان علیہ السلام دونوں پیغمبر تھے، دونوں کا دور حکومت 40 سال ہے، اور 16 سال آپ وہ ملا لیں تو آلموسٹ یہ 100 سال کی خلافت راشدہ بنتی ہے بنی اسرائیل کی۔ جس جگہ پہ یہ معرکہ ہوا تھا عین الجالوت، پھر اسلامک ہسٹری میں بھی اسی جگہ پر ایک بہت بڑا معرکہ ہوا، وہ مسلمانوں کی جنگ جو منگولوں کے ساتھ ہوئی۔ سلطان رکن الدین بیبرس نے پہلی دفعہ آپ سمجھ لیں شکست فاش دی منگولوں کو، ورنہ یہ آلموسٹ ان بیٹن تھے۔ اس کے بعد ہی پھر ان کا ڈاؤن فال بھی شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے چھوٹی موٹی جھڑپوں میں انہیں ناکامیاں ضرور ہوئیں، لیکن اوورآل ہمیشہ آخری معرکہ منگولوں نے ہی فتح کیا سوائے اس ایک معرکے کے، اور یہ جنگ بھی اسی جگہ پر ہوئی۔ اب اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اس حال میں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ حذر الموت، موت کے ڈر سے وہ نکلے۔ اس کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے ایک حدیث موجود ہے، موقوفاً حدیث ہے، ابن عباس کا قول ہے، مرفوع نہیں ہے وہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں ایک امت تھی جن کے علاقے میں طاعون کا مرض پھیل گیا، اور ان کی تعداد 4000 کے قریب تھی، تو وہ اپنے موت کے ڈر سے اپنا علاقہ چھوڑ کر نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے سب لوگوں کو مار دیا۔ جس طرح ہماری امت کے لیے بھی یہی حکم ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سنو کہ کسی جگہ پر طاعون یا کوئی اس طریقے سے ایپیڈیمک مرض پھیلا ہوا ہے، وبائی مرض، تو وہاں پر تم مت جاؤ، اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ وہاں سے باہر نہ نکلیں۔ آج آپ دیکھ لیں WHO نے بھی یہ کرونا وائرس کا جو فتنہ آیا ہے، اس کے اوپر سیم وہی گائیڈ لائنز کی ہیں، اور ووہان سٹی میں مکمل طور پر چائنا نے لاک ڈاؤن کر کے اس آزمائش کے اوپر قابو پایا۔ پورے چائنا سے انہوں نے اس کو، اتنے بڑے صوبے کو جو ہے وہ کٹ کر دیا، اور آپ دیکھ لیں انہوں نے اتنے بڑے اس جدید دور کے اندر اتنی بڑی آزمائش کو کس طریقے سے ہینڈل کیا۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ علاقہ چھوڑ کر باہر نہ نکلو، اگر تمہیں موت آ گئی تو تم شہید لکھے جاؤ گے، اور کافر پر جب موت آئے گی طاعون کی شکل میں تو وہ اس پہ عذاب ہوگا، مسلمان پہ موت آئے گی تو وہ شہید ہوگا۔ بس آپ اسی حدیث کی بنیاد پہ ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں، اجتہاد کر سکتے ہیں باقی تمام وبائی امراض پہ، چاہے وہ ایپیڈیمک ہوں یا پینڈیمک ہوں، جس طرح ابھی کرونا تو پینڈیمک ہے، پوری دنیا میں پھیل گیا عالمی سطح کے اوپر۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اگر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ حکم ہے تو اگلی شریعتوں میں بھی یقیناً یہ حکم تھا، لیکن موت کے ڈر سے وہ لوگ نکلے، حالانکہ انہیں اس جگہ سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ ان سب کو مار دیا۔ پھر وہاں سے کوئی پیغمبر گزرے اور ان کی دعا کی برکت سے دوبارہ انہیں زندگی ملی۔ ایک تشریح تو اس کی یہ کی گئی ہے۔
جو مرفوع حدیث کی روشنی میں تو نہیں ہے، ابن عباس کا قول ہے۔ اب یہ چیز کنفرم نہیں ہے کہ ابن عباس نے جو یہ بات کی ہے یہ اسرائیلی روایت انہوں نے کوئی بیان کی ہے یا نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے بیان کی ہے۔ صحابہ کرام کے جو اقوال ہوتے ہیں تو ان کو اس طریقے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، خصوصاً قرآن کی تفسیر کے اوپر، کیونکہ بنی اسرائیل کے واقعات بھی بیان کر دیا کرتے تھے، تو اس کی اتھینٹسٹی چیلنج بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے جو جدید مفسرین ہیں نا، مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ اور چند اور لوگ، ان کا موقف یہ ہے، انکلوڈنگ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، کہ یہ بنی اسرائیل کی طرف ہی اشارہ ہے، اور یہاں موت سے مراد ان کی فزیکل موت نہیں ہے، بلکہ کسی قوم کا مر جانا ہے۔ اور یہ واقعی فٹ ان بیٹھتا ہے اگر آپ اگلے طالوت اور جالوت کی جنگ کے ساتھ دیکھیں۔ آپ کو پتا ہے کہ 1400 قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال پہلے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2000 سال پہلے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فرعونیوں سے نجات دلا کر نکلے تھے، اور جب انہوں نے وہ سمندر کی جھیل کو کراس کیا، وہ کئی ایک سمندری جھیلیں تھیں سرائے سینا میں، جن کو بعد میں جوڑ کے جو ہے وہ نہر سوئز بنا لی گئی۔ تو کسی ایک جھیل کو کراس کیا، اور اس کے بعد جب وہ اس طرف آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو بتایا کہ اب تو قتال کرو، تو تب تمہیں تمہارا آبائی مسکن شام ملے گا۔ وہ سورۃ المائدہ میں آئے گا، سوائے دو لوگوں کے، یوشع ابن نون اور دوسرے سیدنا ہارون علیہ السلام، بس یہ دو بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے قتال اور جہاد کے لیے۔ باقی پوری قوم نے کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، وہ تو بڑی سخت گیر قوم ہے، ہم جہاد اور قتال ان کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ یہ سورۃ المائدہ میں آ جائے گا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے بد دعا کر دی ان کے لیے، بد دعا کہہ لیں، یہ دعائے ضرر کہہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 40 سال پھر وہ بھٹکتے رہے سرائے سینا میں، ان کو راستہ نہیں ملا۔ ان 40 سالوں میں وہ جو بزدل بنی اسرائیل تھے، وہ ایک ایک کر کے، بزرگ بابے آپ کو پتہ ہے بزدل ہی ہوتے ہیں، وہ مر گئے، اور جو وہاں صحرا میں جو ان کے بچے پیدا ہوئے، وہ جوانی کی عمر کو پہنچے، تو وہ اس ٹف ماحول کے عادی تھے۔ انہوں نے پھر وقت کے پیغمبر سے ریکویسٹ کی، اور اس وقت کے پیغمبر جو ہیں وہ حضرت یوشع ابن نون تھے، جوشوا انگلش میں کہتے ہیں۔ انہی 40 سالوں میں پہلے حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہوئے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور وہ اسی صحرا میں دفن ہوئے۔ کوئی ان کا مزار نہیں ہے سر، کوئی عرس نہیں لگتا، گمنامی کی قبر ہے۔ صرف صحیح مسلم میں آتا ہے کہ میں نے شب معراج موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اگر میں آج گزروں تو میں تمہیں سرخ ٹیلے کے پاس ان کی قبر بتا سکتا ہوں کہ کس جگہ پہ ہے، اور رسول اللہ ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو گمنامی میں قبر تھی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہوئے، ہارون علیہ السلام پہلے ہی فوت ہو گئے۔ پھر جو ان کے صحابی تھے حضرت ہارون کے، یوشع ابن نون، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا۔ بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل پہ اتنا لمبا عرصہ اس حال میں گزرا ہے کہ ایک پیغمبر فوت ہوتے وقت دوسرے پیغمبر کو اپنا خلیفہ چھوڑ کے جاتا تھا۔ آلموسٹ 1400 سال تک ان کی پیغمبروں کی وہ جو چین ہے وہ نہیں ٹوٹی۔ اس دوران غلامی کا دور بھی ان پہ آیا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ پیغمبر آتے تھے تو ان کو غلبہ ہوتا تھا۔ اگر یہ رومن امپائر کے نیچے غلام تھے تو پیغمبروں سمیت غلامی کی زندگی بھی گزری۔ تو پھر جو نئی نسل تھی وہ نوجوان تھے، ٹف ماحول کے عادی تھے، انہوں نے یوشع ابن نون کو ریکویسٹ کی کہ اب ہم قتال کریں گے۔ تو پھر انہوں نے قتال کیا اور آہستہ آہستہ کر کے شام فتح کر لیا۔ لیکن غلطی یہ کی کہ 12 قبائل تھے اور آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی، تو 12 حکومتیں قائم کی۔ تو جب 12 حکومتیں ہوں گی تو پھر دشمنوں کا غلبہ پانا ان کے اوپر آسان ہو جائے گا۔ تو آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک حکومت ختم کی، پھر دوبارہ سے قبضہ ہو گیا شام کے اوپر کافروں کا۔ تو مولانا مودودی کا، ڈاکٹر اسرار صاحب، ان لوگوں کا یہ موقف ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک زمانہ تھا، یہی بنی اسرائیل نکلے، ہزاروں کی تعداد میں تھے،
اور موت کا ڈر تھا. موت کا ڈر یعنی قتال کریں گے تو مارے جائیں گے, تو اللہ نے پھر ان کو مار ہی دیا. یعنی ایسے قوم ان کی موت ہوگی سرائے سینہ میں کہ وہ چلتی پھرتی زندہ لاشیں تھیں, ڈرپوک لوگ. ثم احیاہم, پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ سے زندہ کیا. فقال لهم اللہ موتوا, تو اللہ نے ان کو کہا کہ مر جاؤ. ثم احیاہم, پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا. یعنی وہ 40 سال جو رہے وہ ان کی زندگی ایک سمجھ لیں کہ مردار کی سی زندگی ہے, اور پھر اللہ نے ان کو نئی زندگی دی جو ان کے اندر قتال کا جذبہ پیدا ہوا. تو یہ معنی بھی اس اعتبار سے لیا گیا کہ پھر انہوں نے وہ فتح کیا. لیکن وہ میں نے بتایا وہ فتح کیا, پھر کافی عرصہ چلا, پھر دوبارہ سے ہوا. اب یہ جو اگلا طالوت اور جالوت کی جنگ والا واقعہ آ رہا ہے وہ ان کی نشت ثانیہ ہے. پہلا عروج ان کو جو ہے نا وہ اس وقت ملا جوشوا ابن نون کے ذریعے, اور بعد میں پھر دوسرا یہ والا ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم, اور قتال کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے. تو اب یہ قتال سے وہ ریلیشن شپ بنتا ہے کہ یہ جو ان کی موت ہوئی تھی وہ قتال سے بھاگنے کی وجہ سے ہوئی تھی. ایز اے قوم, جیسے کہتے ہیں نا یہ مردہ قوم ہے اور یہ زندہ قوم ہے. اور عین ممکن ہے کہ ابن عباس کا جو قول ہے وہ والی بات ہو کہ فزیکلی واقعی کو موت آئی ہو اور پھر پیغمبر کی دعا سے وہ زندہ ہو گئے ہوں. تو یہ دونوں واقعات, یعنی اس میں بعض اوقات یہ اہل حدیث تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے تو پھر اس میں یہ ہے کہ وہ ظاہری الفاظ کو آپ بدل رہے ہیں. ظاہری الفاظ کو نہیں, قرآن حکیم میں کچھ چیزیں واقعی محاورتاً بھی آ رہی ہوتی ہیں. صرف ظاہری الفاظ کے اوپر آپ جائیں گے تو وہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو کانٹیکسٹ میں بھی سمجھنا چاہیے. خود اہل حدیث ہی مانتے ہیں کہ جو سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید ڈورا کالے سے ممتاز نہ ہو جائے, تو وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عدی ابن حاتم نے جو ہے وہ اپنے سرہانے میں جو ہے وہ رکھا ہوا تھا کالا اور سفید ڈورا. تو وہ دیکھتے رہتے تھے کہ جب اندھیرے میں ان دونوں میں فرق جب تک ظاہر نہیں ہوتا, یعنی اتنی آسمان کی روشنی نہیں ہوتی, تو وہ ساری کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام تک بات پہنچی تو آپ فرمایا اس سے مراد یہ والے ڈورے نہیں, آسمان کے ڈورے ہیں. تو ظاہری الفاظ میں تو دونوں طرف مانے جا سکتے تھے نا. انہوں نے وہ فزیکل ڈورے لیے, نبی علیہ السلام نے آسمان کا ڈورا لیا. تو اس طرح ہو جاتا ہے, اور اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. اسی طریقے سے سورۃ القصص کی آخری آیت ہے کہ ہر چیز جو زمین پہ ہے وہ فنا ہو جائے گی, صرف تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا. اب وہاں پہ آپ اہل حدیث کا ترجمہ پڑھے تو انہوں نے چہرے کی بجائے کیا کہ اللہ کی ذات باقی رہے گی. اگر لفظی معنوں میں رہے تو پھر چہرہ ہی ترجمہ کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں نہیں, چہرے سے مراد اللہ کی ساری ذات ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے, اور 7 لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا. اب اس میں ترجمہ کرتے وقت اہل حدیث بھی اور باقی سب بھی کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کے سائے سے مراد عرش کا سایہ, اللہ کا سایہ نہیں ہے, اللہ کے عرش کا سایہ. تو تعویل کرتے ہیں. تو تعویل کے اوپر یہ کہہ دینا یہ جہمیہ ہیں, یہ بالکل ایکسٹریم رویہ ہے. اللہ یہ کہ جہاں آپ کو بالکل واضح کوئی چیز ملے جس میں تعویل ممکن نہ ہو. یہ میں ٹیکنیکل علم الکلام کی بحثیں بھی ساتھ کرتا ہوں تاکہ جن لوگوں کا اس فیلڈ میں انٹرسٹ ہے ان کو بھی یہ معاملات کلیئر ہوں کہ تھنک آؤٹ آف باکس کریں, خام خواہ کسی کے اوپر فتوے نہیں لگانے چاہیے. تو دونوں معنی درست ہیں. ابھی اسی طرح کی ایک تعویل آگے بھی تالوت اور جالوت کی جنگ میں بھی آئے گی. وہاں پہ بھی اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں جی, آپ تابوت سکینہ کے بارے میں جو یہ موقف رکھتے ہیں یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو جائے گا. قرآن و حدیث یعنی وہ جو جس کو وہ قرآن و حدیث سمجھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ دونوں طرف معنی ممکن ہوتا ہے. اس طرح کی تعویلات ممکن ہیں. ایک وہ تعویلات ہیں جو غلام پرویز نے کی ہیں, اس نے تو قرآن حکیم کی تعریف کر دی ہے, اس کے ہم حق میں نہیں ہیں. لیکن جو کتاب اللہ کو, سنت کو, صحیح الاسناد احادیث کو ماننے والے ہیں ان کے بارے میں اس طرح کا گمان نہیں کرنا چاہیے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے تم میں جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے. فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, تو
تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کئی گنا کثرت کے ساتھ بڑھا کر اس کو واپس کر دے گا، یعنی قیامت والے دن۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ تعالیٰ ہی کسی کا رزق جو ہے وہ روک لیتا ہے اور کسی کا رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور تمہیں لوٹ کر اسی کی جانب جانا ہے۔ تو یہاں پہ وہ والی گفتگو مکمل ہوئی جو بنی اسرائیل کی جو ہسٹری طالوت اور جالوت کی جنگ سے پہلے والا ایک معاملہ ہے۔ اب جناب آیت نمبر 246 سورۃ البقرہ کی، اس سے آن ورڈ پارہ نمبر 2 کے کمپلیٹ ہونے تک 252 تک مسلسل طالوت اور جالوت کی جنگ، جو ایک سمجھ لیں غزوہ بدر ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری کا، اس کا ذکر ہے۔ بخاری مسلم میں انہی آیات کی روشنی میں آتا ہے کہ غزوہ بدر میں بھی نبی الاسلام کے اصحاب جو ہیں وہ 310 سے کچھ اوپر تھے، یعنی 313، اور جو طالوت کے ساتھ جنہوں نے مل کے جہاد کیا جالوت کے خلاف، وہ بھی بنی اسرائیل میں مسلمان 313 تھے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا اس گروہ کو جو بنی اسرائیل سے تھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی وہی جو میں نے بتایا سرائے سینا میں جن کی وہ پوری پرورش ہوئی، ایک ان کے یعنی آباء و اجداد تھے اور ایک یہ لوگ تھے، اور اس کے بعد پھر 12 قبائل سے حکومتیں بنیں، پھر کافروں نے ان پہ حملہ کر کے بنی اسرائیل کی 12 حکومتیں بھی ختم کر دیں، پھر دوبارہ زوال کا ان کے اوپر پیریڈ شروع ہو گیا۔ تو اب دوبارہ سے عروج کی طرف جانے کے لیے انہوں نے کہا اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر سے کہا لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایک ایسا امیر مقرر کر دیں کہ اس کی سرکردگی میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، کوئی بادشاہ سپہ سالار مقرر کر دیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وقت پیغمبر کیوں نہیں سپہ سالار بنا؟ یہ ہمیں یعنی اس کانٹیکسٹ میں تورات میں ملتا ہے کہ یہ یعنی سیدنا تورات سے مراد اولڈ ٹیسٹمنٹ، جس میں اگلے انبیاء کے صاحب بھی ہیں، ورنہ صرف تورات کی بات کریں تو وہ تو اس واقعے کے بعد نازل ہوئی ہے، داؤد علیہ السلام تو بعد میں منظر عام پہ آئے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو سموئیل پیغمبر کے جو صحیفے ہیں نا، اس میں یہ ملتا ہے کہ یہ سموئیل پیغمبر تھے۔ تو انہی کے نام کے اوپر وہ آپ کے ویسٹ انڈیز کا جو پلیئر ہے سیمیل، ہاں، تو یہ کرسچنز کے ہاں یہ نام چلتا ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری میں، ہم اسے سموئیل کہہ دیتے ہیں اردو کے اندر۔ تو وہ جو سموئیل پیغمبر تھے وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ آپ کوئی مقرر کریں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی آپ دیکھیں، آپ علیہ السلام تو چند ایک میدان جنگ میں سامنے آئے نا، ادروائز آپ علیہ السلام خود تلوار لے کے تو میدان جنگ میں نہیں آتے تھے۔ صحابہ کرام تو یہ رسک نہیں لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرنٹ پہ لے کے آئیں، وہ تو آخری وقت تک، ایون غزوہ بدر کے موقع پہ بھی آپ کا خیمہ تو پیچھے لگا ہوا تھا، وہ تو احد کے اندر بھگدڑ مچ گئی تو کافر نبی علیہ السلام تک پہنچے، وہ ایک ایکسیپشنل کیس تھا۔ اس طریقے سے غزوہ حنین کے موقع پہ چونکہ 12,000 کا لشکر ہی تتر بتر ہو گیا، تو نبی علیہ السلام تو چونکہ لیڈر تھے تو آپ نے فرنٹ سے لیڈ کیا اور خود آگے گئے، اور پھر قرآن میں آتا ہے بس ایک مٹھی پھر آپ نے کنکریوں کی پھینکی تھی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تو وہ سارے کے سارے اندھے ہی ہو گئے سامنے۔ تو یہاں پر وہ پیغمبر بوڑھے ہو چکے تھے تو ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ ایک کوئی ینگ سا سپہ سالار ہمارے لیے مقرر کریں، ہم اس کی سرکردگی میں مل کے تو دوبارہ سے اپنی کھوئی ہوئی جو سرزمین ہے شام کی وہ حاصل کر لیں۔ تو اب وہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے ان کی مینٹلٹی کو تو سمجھتے تھے نا۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، ان کا ایسا نہ ہو کہ میں اللہ سے ریکویسٹ کروں اور وہ کوئی مقرر کر دے قتال تمہارے اوپر اور پھر تم قتال سے ہی منکر ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے بزرگوں کی بھی پیچھے ہسٹری یہی ہے، یہی کیا تھا نا انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی چٹا جواب دے دیا تھا۔
تو وہ ان کے ذہن میں ہسٹری تھی. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ ہم جہاد سے منکر ہو جائیں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہماری اولادوں سے ہمیں محروم کر دیا گیا، ان پہ اتنے ظلم ہم پہ کافروں نے کیے ہیں، تو اب تو ہمارے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی سرزمین دوبارہ سے حاصل کریں. لیکن سر یہ نعرے ہی ہوتے ہیں، صرف پریکٹیکلی جب برا وقت آتا ہے نا تو معاملات کو لے کے چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جب دین پہ چلنے کی باری آتی ہے تو ان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور وہی ہوا، فلما کتب علیہم القتال، جب ہم نے ان پر قتال فرض کر دیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو سب کے سب منہ پھیر گئے بجز چند لوگوں کے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو. یعنی کون سے مخلص لوگ تھے اور کون سے لوگ مخلص نہیں تھے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کو. لیکن سر اس کے اگینسٹ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اصحاب ملے ہیں نا جی، ان کی کوالٹیز ایکسٹرا آرڈنری تھی، اور انہوں نے کسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیٹھ نہیں دکھائی. ایک وقتی طور پر بھگدڑ کا مچ جانا غزوہ احد پہ یا حنین کے موقع پہ، یہ چند ایک چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، اوورال ایسا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں سب سے مشکل جو جہاد تھا نا، جسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں جیش العسرہ کہا ہے، تنگی والا جہاد، وہ غزوہ تبوک تھا. کیونکہ مقابلے پر بھی اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، رومن امپائر تھی، اور 1.5 لاکھ کی ان کی فوج مکمل اکوپمنٹس کے ساتھ. اور یہاں پہ اکثر لوگ پیدل ہیں، اور اتنا لمبا سفر 700 کلومیٹر کا تبوک کا مدینہ شریف سے، پھر بھی انہوں نے استقامت دکھائی. 30,000 کے قریب لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر جب نبی علیہ السلام کے کیس میں ہوا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ علیہ السلام نے جب مشورہ کیا ہے تو صحابہ کرام نے یہی کہا تھا کہ ہم موسیٰ کے اصحاب نہیں ہیں کہ ہم آپ کو پیٹھ دکھا دیں گے، ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، دائیں سے بائیں سے، یہاں تک کہ ہم قتل ہو جائیں، ہم اپنے دشمنوں کو آپ علیہ السلام کے قریب تک نہیں آنے دیں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف بیان کی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ خصوصیات کا ذکر ہم نے تورات اور انجیل میں بھی کیا تھا کہ بڑے کمیٹڈ لوگ آپ علیہ السلام کو ملیں گے. کیونکہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قتال کے ساتھ، تلوار کے ساتھ مبعوث کیا تھا. آپ سے کام بہت غیر معمولی لینا تھا، غلبہ دین کروانا تھا، اور رومن اور پرشین امپائر کو اکھڑوانا تھا. اس کے لیے چیز ضروری تھی کہ آپ کے ساتھ ایسے لوگ ہوں جو قتال سے بھاگے نہیں، جان لوٹانے سے ڈرے نہ، دلیری کے ساتھ وہ اپنی جانیں جو ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو اس لیے نبی علیہ السلام کے جو صحابہ کی توصیف اگلی کتابوں میں آئی ہے نا، ان کی عبادت کے تذکرے، ان کی اللہ سے کمٹمنٹ کے تذکرے، اور سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ان کا جہاد کا معاملہ، جو بعد میں مسلمانوں میں کمزوری آ گئی. صحابہ کرام کا سب سے بڑا جو ترہ امتیاز تھا نا، وہ ہے ہی جہاد اور قتال تھا. باقی ساری چیزیں چھوٹی ہیں ان کی زندگی میں. دیکھیں صحابہ میں تو کئی لوگ ہیں جن سے زیادہ نمازیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اپنی زندگی میں. اکرمہ ابن ابی جہل فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں 8 ہجری میں، اور جنگ یرموک میں 13 اور 14 ہجری کے اندر وہ شہید ہو گئے. تو کتنے سال نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے؟ 6 سال. 6 سال کے روزے رکھے ہوں گے. تو آپ میں سے کتنے لوگ ایسے 25-30 سال کے روزے یا نمازیں پڑھ چکے ہیں؟
ان کی زندگی میں جو ڈومیننٹ پہلو تھا نا وہ یہ تھا کمٹمنٹ فار گاڈ، جان ہتھیلی میں، اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت بھی اسی چیز کی تھی. جس طرح میں کہتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ ہے جہاد بن نفس کی، کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں لگایا جائے، بے حیائی سے اور حرام کاریوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت میڈیا کی وجہ سے، بچنا ان چیزوں سے. اس وقت قتال کی ازمائش سب سے بڑی ازمائش تھی اور صحابہ اس میں پورے اترے. وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. تو جناب دعا تو خود کروائی تھی، تو پھر اللہ نے اپنے وقت کے پیغمبر کو وحی کی، تو وہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ، تمہارا سپہ سالار مقرر کیا ہے. اچھا، اب انہی آیات کے روشنی میں نا جو صلاح الدین یوسف صاحب ہیں نا، جنہوں نے احسن البیان لکھی ہے، جو سعودی عرب سے مفت ترجمہ دیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ سارے لوگ بنی امیہ کے یعنی خدمت گار ہیں. تو وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے قرآن حکیم میں بھی بنو امیہ کو ثابت کرنے کا. یہاں سے ان کے دماغ میں شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا، وہ انہوں نے تفسیر میں لکھ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو طالوت اور جالوت کے کیس میں جو طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا، تو اس سے ملوکیت ثابت ہو جاتی ہے کہ ملوکیت بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یعنی یہ ملوکیت یہاں اپنے لغت کے معنوں میں آئی ہے، اصطلاح کے معنوں میں نہیں. لغت کے معنوں میں دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ملک تو تھے، بادشاہ تھے نا، امیر المجاہدین بھی تھے اور امام الموحدین بھی تھے. لیکن جب ہم اصطلاح میں بات کرتے ہیں نا، خلافت راشدہ یا علی منہاج النبوہ، ان معنوں میں تو معاذ اللہ استغفر اللہ، نہ نبی علیہ السلام ملک تھے، نہ سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین وہ ملک تھے. ان معنوں میں تو معاذ اللہ ہی ان کو گالی دینا ہے. اگر آپ اصطلاح کے معنوں میں ملوکیت لیں گے، اگر آپ لغت کے معنوں میں لیں گے، اس سے مراد حکمرانی ہے، وہ تو اللہ بھی بادشاہ ہے. زمین و آسمان کی ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی. لیکن یہاں وہ اصطلاح والی ملوکیت کا لفظ نہیں استعمال ہو رہا ہوتا، بلکہ یہاں پہ لغت کے معنوں میں. تو لغت اور اصطلاح کا تو فرق ہے. سورہ یوسف میں رب کا لفظ مالک کے لیے آیا ہے، غلام کے ریفرنس سے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں تم میں سے فلاں شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا، اور دوسرے اسی کو کہتے ہیں کہ جب تم اپنے رب سے ملو تو میری سفارش کرنا کہ مجھے اس طرح انہوں نے ویسے ہی یعنی جیل میں ڈال دیا. تو وہاں رب جو ہے وہ لغت کے معنوں میں ہے، پالنے والا. جیسے باپ بھی رب ہی ہے نا، پالنے والا تو ہے نا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا تھا ماں باپ نے، اللہ تو بھی ان پر رحم فرما، سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے. تو یہاں پہ لغت کے معنوں میں رب آیا ہے. اصطلاح کے معنوں میں اگر رب کی بات کریں گے تو وہ پھر رب وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، جس دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور تے میاں محمد بخش اور. ٹھیک ہے نا، وہ نام ایک ہونے سے تو نہیں فرق پڑا. کتنے محدثین ہیں ان کے نام ہی محمد ہے. امام بخاری کا نام محمد ہے، محمد بن اسماعیل. امام باقر کا نام بھی محمد ہے. ابن سیرین کا نام بھی محمد ہے، محمد ابن سیرین. تو کتنے محدثین تابعین کے نام محمد ہے، لیکن ان نام سیم ہونے سے تو اصطلاح اور لغت کا تو یہاں ان کا دماغ چلا گیا جو اس سے. تو انہوں نے کہا بعض لوگ ملوکیت کو برا جانتے ہیں، تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے خود ایک بادشاہ مقرر کیا تھا. سر یہ جو طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تھا، یہ پیغمبر کی وحی کے ساتھ اللہ نے مقرر کیا تھا. جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا اس کے بعد جو بنی امیہ کے خلیفہ ہیں، ان کو اللہ نے نہیں مقرر کیا، بلکہ وہ کس طریقے سے اس امت میں مسلط ہوئے ہیں وہ میرا آپ کربلا والا ریسرچ پیپر احادیث کی روشنی میں پڑھیں، حکمرانوں کی لکھی ہوئی تاریخ کی روشنی میں نہیں. اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے اور ہندی میں بھی ہے.
تو یہاں پہ میں جب بھی آتا ہوں نا تو مجھے وہ صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر یاد آ جاتی ہے، چونکہ میں اسے پروموٹ بھی کرتا ہوں کہ بیسٹ تفسیر میں سے احسن البیان، لیکن جہاں پہ خامی ہے وہ ہائی لائٹ کرنا ہماری جو ہے علمی ذمہ داری ہے کہ یار یہ کام وہ ڈالتے ہیں، تو وہ اگر ملوکیت کا لفظ لیں تو ان کو کہیں کہ آپ جس ملک کی بات کر رہے ہیں ان معنوں میں تو خیر سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت۔ اس کا سٹارٹ ہی سے ہو رہا ہے کہ اے ملک کے مالک تو جسے ملک دے تیری مرضی، جس سے چھین لے تیری مرضی، کسی کو عزت دے تیری مرضی، کسی سے عزت چھین لے تیری مرضی، تیرے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ وہ تو فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دی ہوئی تھی، لیکن فرعون اللہ کا ریپرزینٹیٹو نہیں تھا دنیا کے اوپر، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ والی ملوکیت اگر انبیاء کی کو ثابت کرتا ہے انبیاء کے کانٹیکسٹ میں ان کا بادشاہ مقرر کرنا، تو یہ وحی کے ذریعے تھا، لہٰذا اس کا معاملہ اس کے ساتھ کمپیئر نہیں ہو سکتا۔ قالوا انا یکون لہ الملک، وہ کہنے لگے کہ کس طرح اس کے ہمارے اوپر وہ امیر مقرر ہو سکتا ہے، علینا ہم پر، ونحن احق بالملک، جبکہ ہم زیادہ جو ہے وہ امارت کے حقدار ہیں کہ ہم جو ہے وہ امیر بنیں، منہ اس سے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اسے نہ تو مال میں کوئی وسعت دی گئی ہے، یعنی وہ کہنے لگے نہ تو اس کا حسب نسب اس اعتبار سے کوئی ہمارے والا کوئی اعلیٰ ہے اور نہ اس کے پاس مال ہے، تو وہ کیسے طالوت جو ہے وہ ہمارے اوپر امیر مقرر ہو سکتا ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، تو وہ پیغمبر نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چن لیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اسے تم پر فوقیت دی ہے جسم کی کشادگی میں بھی اور علم کی بھی، علم کا ذکر پہلے آیا ہے، علم بھی اس کا تم سے زیادہ ہے اور اس کے اندر طاقت بھی زیادہ ہے۔ ظاہر ہے وہ اب میدان جنگ کی باری آ رہی ہے تو پھر ایسا بندہ چنا جائے گا نا جو علم اور جسم رکھنے والا ہو۔ اچھا، انہی آیات کی روشنی میں شیعہ نے جو ہے وہ حضرت علی کی خلافت ثابت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی جو تھے ان کا علم بھی باقی صحابہ سے زیادہ تھا اور طاقت بھی، آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے معرکے ہیں وہ حضرت علی نے آپ کو جتائے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے قرآن سے ایک اسلوب پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ عمارت یا خلافت اس کو دینی چاہیے کہ جس کے پاس علم اور جسم یعنی طاقت کے اعتبار سے وہ باقیوں پر پرائورٹی رکھتا ہو۔ تو اگر یعنی ایک اصول اور مبادی کے طور پر دیکھا جائے تو بالکل ٹھیک ہے یہ بات ان کی، اور میرا تو موقف بھی ہے، میری تو ویڈیوز بھی ریکارڈڈ موجود ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد سیدنا علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو اس میں کوئی ایسی حرج والی بات بھی نہیں تھی، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کی تربیت ایسی تھی کہ آپ علیہ السلام نے جو جسے کہتے ہیں نا اقربا پروری، اس کو کبھی بھی اپنے قریب نہیں آنے دیا، اور بعض اوقات اس قسم کی چیزیں کسی اپنے قریبی کے حق میں وہ سمجھ لیں ڈیبٹ کے طور پہ بھی ثابت ہو جاتی ہیں، اور وہ حقدار بھی ہو تو اس حق سے پیچھے ہو جاتا ہے یا اسے کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو بخاری میں آتا ہے نا کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ آؤ رسول اللہ سے جا کے ہم مانگ لیتے ہیں خلافت میں کوئی حصہ۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انکار کر دیا تو ان کی امت بنو ہاشم کو کبھی بھی خلیفہ نہیں بننے دے گی۔ تو حضرت علی کو یہ پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام فی نفسہ ہی خلیفۃ اللہ ہے فی الارض، تو آپ اپنے رشتہ داروں کو کبھی بھی آگے نہیں آنے دیں گے اس اعتبار سے خود۔ ہاں امت چن لے وہ علیحدہ معاملہ ہے، خود جب بھی آپ کا معاملہ آئے گا نا تو آپ یہ نہیں کریں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے وہ بچوں کی مانند تھے۔ تو لہٰذا اس سے آپ علمی دلیل تو ضرور پکڑ سکتے ہیں، لیکن اس سے اگر کوئی شخص کہے کہ اجماع صحابہ انکلوڈنگ خود سیدنا علی کا بھی ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کر لینا وہ کو قرآن کے خلاف تھا، تو پھر آپ کا دوسرا ایکسٹریم رویہ ہوگا۔ ہم تو درمیان میں اس معاملے میں کہ اس طرف بھی موقف اڈاپٹ کیا جا سکتا تھا اور کیوں نہیں کیا گیا اس کے پیچھے وہ والا معاملہ موجود تھا، تو دونوں معاملات اپنی جگہ درست ہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینہ، کہ یہ جو طالوت کی بادشاہی ہے اس کی نشانی اللہ کی طرف سے یہ ہے، یعنی تمہیں اگر شک ہو کوئی معاذ اللہ
میں نے تم سے غلط بیانی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نشانی کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اس کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں تابوت سکینہ واپس لوٹا دے گا، وہ تابوت جس میں تمہارے لیے سینوں کا سکون ہے، من ربکم تمہاری رب کی طرف سے، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات بھی موجود ہیں، تحملہ الملائکہ جسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، ان فی ذالک لآیہ اس میں تمہارے لیے ہوگی نشانی، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر واقعی ہی تم ایمان لانے والے ہو، بات ماننے والے ہو۔ تو اب اس سے لگ رہا ہے کہ فرشتے وہ لے کر آئے۔ باقی اسرائیلی روایتوں میں آپ جائیں مسلمانوں کے تفسیر میں، جو میں نے کہا کہ ظاہری الفاظ تو یہی ہیں کہ فرشتے لے کے آئے، لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب تو بنتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو کفار تھے نا، وہ اس تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل سے اٹھا کر لے گئے، تو جہاں وہ لے گئے وہاں پہ وبائی امراض اور بیماریاں آئیں، تو ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈالی ان کے کاہنوں کے ذریعے جس طریقے سے بھی، کہ یہ اس تابوت کو یہ تمہارے لیے نوست کے طور پہ ایسے چھوڑ دو۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑے جو گڈھا تھا، ایک سمجھ لیں بیل گاڑی، اس کے اوپر اس کو رکھا اور ہانک دیا کہ وہ جدھر بھی جائے ادھر نکلے۔ تو وہ فرشتے اسے ہانک کے بنی اسرائیل کے پاس واپس لے، حالانکہ یہ بڑی پرانی بات تھی کہ وہ لے گئے ہوئے تھے۔ تو ایگزیکٹ اسی موقع پہ جب طالوت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، تو یہ پیغمبر نے پہلے ہی بتا دیا کہ بھائی، تو وہ فرشتے ان ڈاکٹر صاحب کا موقع پہ فرشتے ہانک کے لائے، وہی کہتے ہیں جی وہ تعریف کر رہے ہیں قرآن میں، وہ فرشتوں سے انکار نہیں کر رہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں نہیں، ظاہری الفاظ میں لیں کہ فرشتے فزیکلی سامنے آئے، چلو اگر فزیکلی بھی آگے ہوں اینڈ رزلٹ سیم ہی ہے، اس کے اوپر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح کی تعویلات میں پہلے بھی بول چکا ہوں۔ بہرحال وہ لے کر آگے۔ اس میں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، جو آج کل یہ پھر دوبارہ سے کہہ رہے ہیں ہم، یعنی بیت المقدس کی توسیع کے اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں اس میں نیچے تہ خانوں کے اندر تابوت سکینہ موجود ہے۔ تابوت سکینہ پہ میرا الگ سے ایک کلپ ریکارڈڈ ہے، آلموسٹ 5 لاکھ کے قریب یوٹیوب پہ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ آپ تابوت سکینہ لکھیں یوٹیوب کے اوپر، وہ ویڈیو کھل جائے گی۔ آج میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بس موٹی موٹی بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں عصا موسوی تھا، وہ آج اگر یہودی حاصل بھی کر لیں تو وہ کچھ کر تو نہیں سکتے، وہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہی تھا معجزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جبہ مبارک، آپ کی مبارک جوتیاں، اور ایک بوٹل کے اندر جو من ان کے اوپر، من و سلوا، سلوا تو وہ پرندے تھے نا، جو وہ رات کے وقت شبنم کے قطرے نازل ہوتے تھے وہ جو ریگستان میں، اور وہ پھر میٹھی میٹھی بوندیاں یا وہ شکر کی گولیاں بن جاتی تھی، وہ چند ایک تبرکات بزرگوں کے وہ چلتے آ رہے تھے، یعنی یہ وہ اصل والے تبرکات نبیوں والے، تو وہ اس کے اندر موجود تھے۔ اور بنی اسرائیل کا یہ عقیدہ تھا کہ جس جنگ میں ہمارے پاس اگر یہ ہوگا تو ہمیں فتح نصیب ہو جائے گی، لیکن دیکھ لیں وہ آ بھی گئے، پھر بھی لڑنے کے لیے تھوڑے لوگ ہی گئے ہیں۔ اب وہ جناب کنکلوڈنگ آیات آ رہی ہیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنی اس فوج کو کہا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک پانی کی نہر کے ذریعے آزمائے گا، فمن شرب منہ فلیس منی، تو جس نے وہاں سے پیٹ بھر کے پانی پی لیا تو وہ مجھ سے نہیں ہوگا، ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے پانی نہ پیا وہ مجھ سے ہوگا، الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں اگر ایک پانی کا چلو سے جتنا پانی جو تھوڑا سا پی سکتے ہو، 1-2 چلو، اس کی اجازت ہے۔ ظاہر ہے وہ اتنا ٹف سفر کر کے آئے تھے اور پیاس سخت لگی ہوئی تھی، اب وہ اگر اونٹوں کی طرح پانی پینا شروع کر دیتے تو آگے جنگ انہوں نے کیا لڑنی تھی؟ کہتے نا بھوکھا شیر جڑا صحیح لڑتا ہے، تو اگر پانی پی لے تو بندہ، جس طرح آپ بھی افطاری کے بعد جب 3-4 گلاس پھڑکا جاتے ہیں ادھر ہی گر جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ پیاس بھی تھی لیکن پانی بس اتنا کہ جسے کہتے ہیں کلی کرنے کے برابر، تھوڑا سا ایک حلق تر کرنے کے لیے، کیونکہ آگے جنگ کرنی ہے۔ اب اتنی پیاس ہے تو پیو گے تو پھر تو بیٹھ ہی جاؤ گے ادھر، بس وہی ہوا۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، تو اکثریت نے پانی گھٹا گھٹ پی لیا، چند لوگوں نے، اور وہ بخاری میں آتا ہے 313 لوگ تھے، جس طرح صحابہ بدر 313 تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ، لیکن وہ 313 نے پھر کایا کلب کر دی ہے۔ آج لاکھوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں، دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، یہ فرق ہے، وہ 313 نہیں ہے۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جب وہ اس نہر کو عبور کر کے جو ہے وہ طالوت کے ساتھی
آمنا سامنا ہوا ان کا جالوت کے ساتھ. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. تو اب دیکھ لیں بزدل لوگوں نے تو یہی کہنا تھا نا, زیادہ تر تو بزدل تھے جنہوں نے پانی بہت زیادہ پیا, وہ کہہ لگے آج تو ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ جالوت کا مقابلہ کریں. اس کا قد بھی اتنا اونچا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس کے ٹخنوں یا پنڈلی تک آتے تھے, ایڈی بڑی وہ بلا سی, تو اس کو کون گرا سکتا تھا. پھر اس نے زیرہ بھی پہنی ہوئی ہوتی تھی, فل زیرہ کے اندر ہوتا تھا, ایک آنکھ کا حصہ اس نے صرف چھوڑا ہوتا تھا جس سے وہ دیکھتا تھا, تو اس سے تو اکیلے سے کوئی نہیں لڑ سکتا تھا. اور پھر اتنا بڑا لشکر. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ, لیکن وہ لوگ جنہیں یہ یقین ہے کہ مر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے, وہ جو 313 تھے, وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ. اور کئی دفعہ ہوا ہے کہ چھوٹی سی جماعت نے بہت بڑے لشکر کو اللہ کے اذن سے شکست دے دی ہے. یہ تم کیا بات کر رہے ہو کہ اس کو ہم شکست نہیں دے سکتے؟ واللہ مع الصابرین, اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت, جب جالوت سے ان کا مقابلہ ہوا, گولیت اس کا آپ کو بائبل میں یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر آپ کو یہ نام مل جائے گا, وجنودہ, اور اس کی فوج کے سامنے, تو اہل ایمان نے کہا قالوا ربنا افرغ علینا صبرا, اے اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے, وثبت اقدامنا, اور ہمارے پاؤں کو مضبوط کر دے, فانصرنا علی القوم الکافرین, اور ہمیں کافروں کے مقابلے پہ مدد عطا فرما, آمین. سر یہ دعا غزوہ بدر سے پہلے یہ نازل ہوا ہے سب کچھ, تو مسلمانوں کو بھی اللہ نے دعا سکھا دی تھی کہ تمہارے اوپر بھی بدر والا معاملہ آنے والا ہے, تو تم نے یہی دعا مانگنی. پھر صحابہ کرام نے یہی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی فتح دی. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, پس انہوں نے شکست دے دی اللہ کے اذن سے جالوت کی قوم کو اور اس کی فوج کو. وَقَتَلَ دَاوُودَ جالوت, اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا. یہ داؤد علیہ السلام کی عمر اس وقت کہتے ہیں 16 سال تھی, اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے, اور گڈریے تھے, بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے. ان کے پاس ایک گوپیا ہوا کرتا تھا, ایک چمڑے کا بنا ہوا, ایک سمجھ لیں ایک ہاتھ سا, جس میں وہ پتھر رکھ کے اور ساتھ رسی باندھ کے نا یوں گھما کے پھینکتے تھے. پرانے زمانے میں لوگ اسی طریقے سے شکار کیا کرتے تھے, یا گلیل ہوتی تھی یا تیر کے ساتھ. یہ بچپن سے چونکہ اس کے ماہر ہوئے ہوئے تھے, ان کا نشانہ بہت زبردست تھا, اور یہ شیروں کے اور بھیڑیوں کے جبڑے توڑ دیتے تھے ایک پتھر کے ذریعے رکھ کے, تو اتنا زبردست نشانہ تھا. تو بس انہوں نے اپنی ایکسپرٹی استعمال کی. وہ ایک اونچی جگہ پہ, پہاڑ پہ یا ٹیلے پہ چڑھ گئے, اور یہاں پہ لوگ یعنی گھبرائے ہوئے ہیں کہ اس کو جالوت کو کیسے گرائیں گے. انہوں نے کہا اس نامختون کا جو انجام میرے ہاتھوں ہوگا. یعنی یہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے مخالفین کے لیے ایک نٹوریس ورڈ کے طور پہ استعمال کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں, ختنے کرواتے ہیں, اور یہ نامختون ہے. تو انہوں نے پھر اس گوپیے کے اندر وہ پتھر رکھ کے جب رسی گھمائی اور پھینکا, تو وہ جو ایک ہی آنکھ کی جگہ میں نے بتائی ہے نا تھی نا, وہ نشانہ ایسا تھا کہ وہ آنکھ سے وہ انٹر ہوا, اس کے دماغ میں چلا گیا. دماغ میں کوئی چیز چلی جائے تو وہ بڑے سے بڑی بھی کوئی بلا چیز ہو, تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اس طرح منظر عام پہ آگے. کیونکہ طالوت علیہ السلام تھے, تو انہوں نے پھر بعد میں اپنی 16 سال تو انہوں نے حکومت کی, اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی حضرت داؤد کے ساتھ کر دیا, اس سے پھر حضرت سلیمان پیدا ہوئے. تو حضرت داؤد علیہ السلام اس طریقے سے منظر عام پہ آئے. وَقَتَلَ دَاوُودَ جالوت, اور قتل کر دیا داود نے جالوت کو. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہی بھی عطا کی اور حکمت بھی, نبوت عطا کی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ, اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ان کو سکھا دیا. اب دیکھیں طالوت تو پیغمبر نہیں تھے, لیکن ان کا داماد پیغمبر ہوا, حضرت داود علیہ السلام. اور پھر یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری, یعنی طالوت 16 ایئرز, جالوت یعنی اس کے بعد داود علیہ السلام جنہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا 40 سال, پھر ان کے آگے بیٹے 40 سال سلیمان علیہ السلام. لیکن سلیمان علیہ السلام کے پھر 2 بیٹوں میں اختلاف ہو گیا, وہ پیغمبر تو نہیں تھے, اور وہ پھر 2 ریاستیں جو ہے وہ قائم ہو گئی. اور پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر وہی معاملات شروع ہوئے, پھر ان کی حکومت ختم ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ان میں مبعوث کیا. پھر ان کی دعا کی برکت سے دوبارہ سے پھر بنی اسرائیل کو عروج ملا, اور وہ عروج جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جو سلطنت تھی اس کے مقابلے کا ایک عروج دوبارہ سے انہیں ملا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا, لَفَسَدَتِ الْأَرْض,
تو زمین پہ فساد برپا ہو جاتا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم فرمانے والا ہے سارے جہان والوں پر. اچھا، اسی سے ملتی جلتی ایک آیت جو ہے وہ سورہ حج میں بھی 40 نمبر آیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قتال کے ذریعے بعض کو بعض میں مسلط نہ کرتا تو زمین پر کوئی بھی اللہ کی عبادت گاہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں، معبد ہوں، گرجے ہوں، کلیسا ہوں یا مسجدیں، یہ سلامت نہ رہتی. جو میں نے وہ کرتارپور والے اپنی ویڈیوز کے اندر بھی جس آیت کی کوٹیشن یعنی میں نے اس میں کوٹ کیا تھا، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی قتال کے ذریعے یہ سب کچھ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو خود بھی کر سکتا ہے معجزانہ طور پہ، لیکن اس کی سنت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ذریعے سارے معاملات کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. تِلْکَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو اے نبی علیہ السلام ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. علیہم السلام اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اچھا، اس آیت کا مقصد کیا تھا یہاں پہ کہ نبی علیہ السلام ایک ایسا واقعہ بیان کر رہے ہیں جو آپ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 1000 سال سے بھی زیادہ پرانا واقعہ ہے. آپ علیہ السلام امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور بنی اسرائیل کی ہسٹری کے جو واقعات ہیں وہ کس طریقے سے پرفیکشن کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ علیہ السلام پہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. یہ ہے تِلْکَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو پڑھ پڑھ کے آپ کو بتائی جا رہی ہیں. آپ کی تو پیدائش سے بھی 1000 سال پرانا ایک واقعہ ہے. وہاں کیا ہوا تھا، کون کس کے سامنے آیا، کس نے کس کو شکست دی، کیا دعائیں کی، وہاں پہ تابوت سکینہ کیا تھا، یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. نہ یہ عرب کے کلچر کی چیز تھی جو حضور علیہ السلام کو بچپن میں کوئی سٹوری سننے سے ملی ہوتی. یہ اللہ کی آیات ہیں جو حق کے ساتھ آپ پہ تلاوت کی جا رہی ہیں، اور بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. یعنی یہ وہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. اچھا، یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے اس کا اگر آپ کریٹیکل انالیسس دیکھنا چاہیں نا ان سارے واقعات کا، بنی اسرائیل کا، انکلوڈنگ یہ جو واقعہ تھا طالوت اور جالوت کا، آپ تفہیم القرآن پڑھیں. اس میں انہوں نے باقاعدہ قرآنک ورژن آف طالوت اور جالوت کی جو جنگ ہوئی تھی اس کو کمپیئر کروایا بنی اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ یہ واقعات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ملتے ہیں، اور اس میں کچھ واقعات تھوڑے بہت مختلف بھی ہوتے ہیں. تو وہ پھر کمپیریزن کرواتے ہیں، اور پھر جو کافروں کے اعتراضات ہوتے ہیں قرآن کے اوپر کہ جی قرآن پاک جو ہے وہ ہسٹری غلط بیان کر رہا ہے کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ یوں لکھی ہوئی ہے. بھئی ہم تو مانتے ہیں کہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے اور اس کی حفاظت بھی ویسے نہیں ہے. ایک تو صرف یہ دعویٰ کرنا ہے، ایک یہ ہے کہ کوئی شخص انٹلیکچولی یہ پروف کر دے کہ تورات میں، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ، تورات سے مراد میں رہ رہا ہوں پورے وہ صحائف سمیت، جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ قرآن سے مختلف ہیں، اور لاجیکلی کوئی شخص یہ ثابت کرے کہ وہ تورات کے اندر جو واقعات ہیں ان واقعات کے اپنے اندر اتنی کنٹراڈکشن موجود ہے ایک واقعے کو بیان کرنے میں کہ جو پروف کرتی ہے کہ وہ تو ان کی آپس کے جو واقعات کا تسلسل جو ہے وہ ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے، اور قرآن پاک میں ویسی غلطی موجود نہیں ہے. تو ایک ٹیکنیکل گفتگو ہے. یہ گفتگو کی ہے مولانا مودودی نے، اور سر یہ وہ اعزاز ہے جو مودودی صاحب کو حاصل ہے. آپ اسلامک ہسٹری میں ساری قرآن کی تفسیر اٹھا لیں، ابن جریر طبری سے لے کے ابن کثیر تک، بڑے بڑے بزرگوں کی. آج تو ان میں سے کئی ایک اردو ترجمے کے ساتھ اویلیبل ہے نا. تفسیر ابن کثیر کے اوپر بہت لوگ کہتے ہیں نا جی بہت اچھی تفسیر ہے، میں بھی کہتا ہوں روایات کے اعتبار سے. لیکن تفسیر ابن کثیر میں ایک بہت بڑی جو خامی ہے نا وہ یہ ہے، ہمیں وہ کچھ عرصہ پہلے اکیڈمی میں امریکہ سے فون بھی آیا ایک بندے کا، اس نے کہا کہ جی ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو بنی اسرائیل کے واقعات ملتے ہیں، تو اور قرآن پاک اس کا ایک خاص واقعہ بیان کرتا ہے کہ جی یہود کے علماء سے پوچھ لو، تو جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم ان کو کیسے بتائیں کہ بھی تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا اس میں آپ کی اس بزرگوں کی ساری تفسیریں فیل ہیں. اس کے لیے ایک ہی دنیا میں تفسیر ہے، وہ تفہیم القرآن ہے.
جس میں انہوں نے پوری وہ تورات، انجیل اور وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ کو پڑھ کے انہوں نے وہ سارے واقعات ڈھونڈے ہیں مودودی صاحب نے، اور باقاعدہ وہ ترجمے کے ساتھ لگائے ہیں چیپٹر میں. پھر اس کو کمپیئر کیا ہے کہ یہاں پہ یہ غلطی کرتے ہیں تورات کے اندر یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یا نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ غلطی ہے، قرآن میں یہ غلطی نہیں ہے، اور اس کو ٹیکنیکلی پروف کرتے ہیں ہر واقعے کو، چاہے وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہو، اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی تو ہسٹری کے کئی واقعات ہیں، جہاں تک میچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ قرآن اور یہاں پہ میچ کر رہا ہے. اور اگر یہ معاذ اللہ جس طرح کافر کہتے ہیں کہ کاپی رائٹس کا مقدمہ کیا جاتا ہے، قرآن جو ہے وہ تورات سے چوری کر کے لکھا گیا، اس کا عربک ورژن ہے، تو پھر مولانا مودودی کہتے ہیں کہ قرآن وہ غلطیاں کیوں نہیں کرتا جو کنٹراڈکشنز اور غلطیاں تورات کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو محفوظ ہے، یہ کسی مولوی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام اس کے رائٹر نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے آپ کے اوپر، اور آپ کے پاس جو کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ٹیمپرڈ ورژن ہے، اس لیے اس میں ٹیکنیکلی کئی غلطیاں موجود ہیں، اور وہ غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور وہ ایک عام تھوڑا پڑھا لکھا بندہ اس کو پڑھے گا نا تو اس کو واقعی پتہ چل جائے گا کہ یار یہ تو صرف اس طرح. اب یہ وہ خدمت تھی جو پرانے بزرگوں کو بھی کرنی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے کام لے، جب یہ مسلمانوں پہ فتنے ٹوٹے ہیں تو اللہ نے پھر اس طرح کا جینیس بندہ پیدا کیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یعنی وہ مجھے ایک دفعہ ایک اہل حدیث عالم نے یہاں پہ بھی ایک ہنگامہ کھڑا کیا کہ یہ کہتا ہے کہ جی وہ جو مولانا مودودی ہیں یہ یعنی حافظ ابن کثیر سے بھی افضل ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے اس پہ پھر ان کو نا وہ ترکی بترکی جواب دیا تھا. میں نے کہا یہ تو آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، معاذ اللہ میں تو یہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں کہ حافظ ابن کثیر مولانا مودودی سے افضل ہے. یہ میں نے ان کو اینٹی وینم دیا. یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کو پتا ہے، یہ کوئی صحابہ تابعین کی تو بات نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا میں تو یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ حافظ ابن کثیر مولانا مودودی سے افضل ہے، تو میں یہ کیسے دعویٰ کروں گا کہ مودودی صاحب مولانا ان سے حافظ ابن کثیر سے افضل ہو سکتے ہیں. ہاں رہا تفسیر کا معاملہ تو وہ میں کہوں گا کہ وہ تفسیر کئی پہلوؤں کے اعتبار سے جو تفہیم القرآن ہے وہ پرانی ساری تفاسیر سے بہتر ہے. کئی ایک پہلو جن میں یہ بہت بڑا پہلو ہے جو مکمل طور پہ پوری قرآن کی تفسیر میں آپ کو مسنگ نظر آئے گا. پرانی ساری تفاسیر میں کام تو یہ تھا نہ کرنے کا، یہ مشکل کام تھا دوسروں کی کتابوں کو پڑھ کے اور پھر اس کا کمپیریزن کرنا. سر اس طرح سے تو کوئی انجینئر ڈاکٹر چاہیے تھا نا، جینیس بندہ چاہیے تھا نا، اور وہ مودودی صاحب نے بہت بڑا کارنامہ کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.